بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، جب بھی دنیا میں کوئی جنگ ہوئی تو سپاہیوں کو گرمانے اور جوش بڑھانے کے لیے عسکری ترانے گائے گئے۔ پاک بھارت جنگ میں ہمارے گلوکاروں خصوصاً نور جہاں نے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دیا۔ فوجی جوان دشمنوں کو ناکوں چنے چباتے رہے تو فنکاروں اور گلوکاروں نے ثقافتی ماس سنبھالے رکھا، جن کے گیت دشمن کے لیے ہتھیار بن چکے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں قربانی دینے کو بے قابو تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نور جہاں اور باقی گلوکاروں کے نغمے دشمن کے لیے خطرناک ثابت ہوئے۔ اس 17 روزہ جنگ کے دوران کوئی سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی نہ رہا، بلکہ سب کے سب فوجی وحدت کی ایک لڑی میں پروئے جا چکے تھے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے گا۔ ریڈیو پاکستان نے ملی اور جنگی ترانے پیش کر کے اپنے بہادر افواج کی شانہ بشانہ ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جس پر ترانے نشر ہوئے تو پاکستان کے جوان دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ عوام پر بھی ایک وجداری تھا، ہر کوئی میدان جنگ کو جانے کے لیے بےتاب نظر آتا۔ ویورز، 6 سپتمبر کا دن تھا۔ بھارت پاکستان پر حملہ کر چکا تھا۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے ساری قوم یکجا تھی۔ ریڈیو پاکستان پل پل کے حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہاں موجود پروڈیوسر اپنے فوجیوں اور عوام کا لہو گرمانے کے لیے جوشیلے پروگرامز اور نغمے ترتیب دے رہے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب ایک خاتون بات کر رہی تھی۔ انہوں نے ڈائریکٹر کو کہا کہ میں نور جہاں ہوں اور ریڈیو کے لیے جنگی ترانے ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں۔ نور جہاں ملک کی سب سے اول اور سب سے مہنگی گلوکارہ تھی، لیکن انہوں نے بلا معاوضہ اپنی خدمات پیش کی اور ان کے اس جذبے کو خوب سراہا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ وہ فوری طور پر ریڈیو اسٹیشن آئیں۔ صوفی تبسم جیسے شاعر اس وقت ریڈیو پاکستان میں تھے اور ایک نغمہ تحریر کر چکے تھے۔ میڈم نور جہاں جب آئیں، لائنیں پڑھی، موسیقی ترتیب دی گئی اور اسی دن میرے ڈھول سپاہیہ نغمہ تیار ہوا۔ اس جنگ میں یہ نور جہاں کا پہلا نغمہ تھا اور یہ نشر ہوتے ہی ہمارے سپاہیوں میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ دشمن سے لڑتے ہوئے ہمارے فوجی زخمی ہوئے۔ ڈائریکٹر اور کمپوزر کے ہمراہ پھول لے کر فوراً اسپتال پہنچی، وہاں ملی نغمہ سنایا اور اپنے فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ ویور، جنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نغمے ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ پہلے دن ڈھول سپاہیہ نشر ہوا۔ جب کچھ شہادتیں ہوئی تو صوفی تبسم سے اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے جیسے جذبات سے بھرا ہوا نغمہ جس نے سنا اب دیدہ ہو گیا۔ اس وقت ایم بی جیلانی نے اپنے گھر سے اپنا قیمتی مائکرو فون لا کر دیا، جس سے ریکارڈنگ کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی۔ یہ نغمہ جب نشر ہوا تو مارچ پر ڈٹے جوان دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ یہ گیت پاک فوج کے جوانوں کے جذبہ شہادت کا ترجمان بن چکا تھا، کیونکہ اس میں شیر بہادر ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں اور بہنوں کا ذکر تھا، جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی۔ اس طرح موسیقی براہ راست دل و دماغ پر اثر ہوتی رہی اور نور جہاں کے نغمے بھی یہی کام کر رہے تھے۔ ان کا جذبہ اتنا جواں تھا کہ نور جہاں اور ان کی ٹیم سارا دن کام کرتی اور انہوں نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ریکارڈنگز کی۔ ریہرسل کے دوران جب فضائی حملے کے خطرے سے آگاہ کیا جاتا تو باقی سٹاف گراؤنڈ میں بنائے ایک خندق میں چلا جاتا، لیکن میڈم نور جہاں اور ان کے پروڈیوسر اور کمپوزر اسٹوڈیو میں ہی موجود رہتے اور کہتے کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ اپنے وطن کی خاطر ہر حال میں نغمہ ضرور ریکارڈ کروائیں گے۔ میڈم نے اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں گایا۔ اس نغمے میں انہوں نے پاک فوج کے جوانوں سے مخاطب ہو کر اسے غیور قوم کا پیغام دیا۔ جنگ کے دوران میڈم نور جہاں نے ریڈیو پاکستان کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ روزانہ ایک نغمہ تیار ہو رہا تھا اور کئی نغمے تحریری شکل میں تیار ہوتے، جن میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا۔ ایک دن جب کسی بھی نغمے پر اتفاق نہ ہو سکا تو پروڈیوسر کو علامہ اقبال کی نظم ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کا خیال آیا، جسے سب نے سراہا اور فوراً ہی ریکارڈنگ شروع کی گئی۔ نظم میں مومن کی 4 صفات کو اجاگر کیا گیا تھا اور پاک فوج کے جوان ان صفات پر پورے اترتے تھے۔ میڈم نے یہ نغمہ گایا اور کمال کر دکھایا۔ جنگ کے آخری دنوں میں تنویر نقوی کا لکھا نغمہ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو میڈم کی آواز میں نشر ہوا، جس میں شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شہیدوں کا لہو رنگ لایا اور ہم ہر مارچ پر کامیاب ہوئے۔ میڈم نور جہاں کے علاوہ مہدی حسن، عنایت حسن بٹی، شوکت علی، نسیم بیگم
بیگم، مسعود رانا، سلیم رضا اور تاج ملتانی جیسے فنکار بھی فوجی جوانوں کا حوصلہ بلند کرتے رہے۔ جنگ شروع ہوئی تو عنایت بھٹی کا اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا پہلے نشر ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 65 کی جنگ کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو پاکستان کے گلوکاروں اور فنکاروں کے پاکستانی گلوکاروں اور فنکاروں خصوصاً نور جہاں کا ذکر سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جنگ ستمبر کے دوران ملکہ نور جہاں کی آواز میں کم و بیش 10 نغمے پیش کیے گئے۔ اکثر نور جہاں کہا کرتی تھی کہ وہ ایک کمرشل آرٹسٹ تھی، لیکن انہیں نغموں نے قوم کی نظر میں ہیرو بنا دیا ہے۔ انہیں حکومت نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا اور سرکاری طور پر ملکہ ترنم کا خطاب بھی دیا گیا، اور میڈم نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئی اور وہ آج کراچی کی ڈیفنس سوسائٹی میں مدفون ہیں۔ تو ویورز، آپ کو ہمارے فنکاروں اور گلوکاروں کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔